کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ہر وقت دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں آپ خود ہی تھکے ہوئے رہ جاتے ہیں اور عزت بھی نہیں ملتی؟ علی ایک اچھی ملازمت کرتا تھا، مگر اس کے دفتر میں ہر کوئی اس سے اضافی کام لینے لگا۔ کسی کی پریزنٹیشن بنانی ہو یا فائلز ترتیب دینا ہو، سبھی علی کو ہی آ کر کہتے۔ وہ مدد تو کرنا چاہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ محسوس کرنے لگا کہ لوگ اس سے صرف اپنا کام نکال رہے ہیں۔ علی کا یہ حال تھا کہ اس کے اپنے کام پیچھے رہ جاتے اور دوسروں کا فائدہ ہو جاتا۔ یہ کہانی صرف علی کی نہیں، یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، ریکگنائز یور اون ویلیو۔ سب سے پہلی بات، اپنی ویلیو کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ تب ہی آپ کو استعمال کرتے ہیں جب آپ خود اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں، وقت اور محنت کی قدر کریں گے تو لوگ بھی آپ کو اہمیت دیں گے۔ اپنی قدر کو کم نہ سمجھیں اور یہ مانیں کہ آپ کی محنت اور وقت قیمتی ہے۔ نمبر 2، سیٹ باؤنڈریز۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہوں گے۔ لہٰذا اپنے کام اور ذاتی زندگی کے بیچ حدود قائم کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی کام کا وقت نہیں تو شائستہ طریقے سے منع کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، معذرت، میں ابھی مصروف ہوں، لیکن میں بعد میں وقت نکال سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی عزت بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، پرائورٹائز یور اون گولز۔ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے ٹارگٹ اور گولز کو نظر انداز کرنا آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اپنے مقاصد کو واضح کریں اور انہیں اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنائیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے، لوگ بھی آپ کی محنت کو سراہیں گے۔ نمبر 4، آئیڈینٹیفائی پیپلز انٹینشنز۔ ہر کوئی مدد کا مستحق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کی نیت اور ارادوں کو پہچاننا سیکھیں۔ ہر ایک کے لیے اپنی توانائی خرچ نہ کریں۔ نمبر 5، ماسٹر دی آرٹ آف سیئنگ نو۔ ہمارے معاشرے میں نہ کہنا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حدود کا تحفظ کریں اور وہ کام کرنے سے انکار کریں جو ہماری ترجیحات کے خلاف ہوں۔ نہ کہنا عزت کا سبب بنتا ہے اور لوگ آپ کو سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، بوسٹ سیلف اسٹیم۔ خود اعتمادی عزت کی بنیاد ہے۔ جب آپ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے فیصلوں میں پختگی لائیں اور خود کو مضبوطی سے پیش کریں۔ یاد رکھیں، عزت کمانا آپ کے اپنے رویے پر منحصر ہے۔ جب آپ اپنی قدر پہچانیں گے، اپنی باؤنڈری سیٹ کریں گے اور اپنی ترجیحات کو واضح رکھیں گے تو لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔